اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خوب باجہائے قبل بعد قبلس و بعدس کامل کنید. کل جو ہے اشارہ کیا تھا کہ قبل اور قبلس یا بعد اور بعدس، ٹھیک ہے، یہ دو طریقے کی کلمات ہیں، ایک اس کے ساتھ ایک بغیر اس کے. جہاں ایک تسلسل ہو، جہاں یکے بعد دیگرے کئی چیزیں ہوں، درجے ہوں، سمجھ رہے ہیں، تو وہاں جب استعمال کیا جاتا ہے تو قبل ہو چاہے بعد ہو، اس کے بعد از لگایا جاتا ہے، قبلس یا بعدس. اب جہاں ترتیب نہیں ہوتی ہے وہاں پہ صرف قبل یا بعد لگتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دونوں دیے ہوئے ہیں، نیچے کچھ جملات دیے ہیں اور خالی جگہیں رکھی ہیں. ان خالی جگہوں میں کیا لگے گا؟ قبل لگے گا یا قبلس لگے گا، بعد لگے گا یا بعدس لگے گا، کیا لگے گا وہ لکھنا. پہلا جملہ او دہروز بے کشورش میروت، کیا رہے گا؟ صرف بعد لگے گا. او دہروز بعد بے کشورش میروت، وہ 10 دن کے بعد اپنے ملک جائے گا. ٹھیک ہے، وہ 10 دنوں بعد اپنے ملک جائے گا. پدر و مادرم 2 ہفتے در ایران بودن، کیا رہے گا؟ 2 ہفتے قبل، کیا کہیں گے؟ صرف قبل. پدر و مادرم 2 ہفتے قبل در ایران بودن، میرے ماں باپ 2 ہفتے پہلے ایران میں تھے. ٹھیک. نمبر 3 دار گرفتن پول آن را می شمارد، قبلس لگے گا. پیسہ کب گنا جاتا ہے؟ لینے سے پہلے یا لینے کے بعد؟ تو پول ہے، پیسہ گننے کی بات ہے نا. گرفتن ہے پول، پیسہ لینا، اس کے بعد بھی شمارت گنتا ہے. قبلس پیسہ لینے سے پہلے گنتا ہے، کیا لگے گا؟ خالی بعد. یہ کہو نا صندوق دار بعد از گرفتن پول آن را می شمارت. ٹھیک، کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا آدمی پیسہ لینے کے بعد اسے گنتا ہے، پیسہ لینے کے بعد اسے گنتا ہے، شمار کرتا ہے. صندوق دار بتایا کہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے، حساب کتاب. بعد از گرفتن پول، پیسہ لینے کے بعد، آنرا اسے بھی شمار کرتا ہے، گنتا ہے. پنجشنبے جمعے چہارشنبے، کیا کہیں گے؟ پنجشنبے قبل از جمعے و بعد از، ایک میں لگے گا قبلس، دوسرے والے میں لگے گا بعدس. پنجشنبے قبل از جمعے و بعد از چہارشنبے. مسافران مسافرت از دفتر مسافرتی بلیت اتوبوس قطار یا ہواپیما میخرن، کیا رہے گا؟ قبل از. مسافر سفر سے پہلے از دفتر مسافرتی یعنی ٹریول آفس سے، بلیت اتوبوس بس کا ٹکٹ، قطار ٹرین کا، یا ہواپیما یا جہاز کا ٹکٹ، میخرن خریدتے ہیں. مسافرین سفر کرنے والے لوگ ٹریول سے، سفر کرنے سے پہلے بس کا یا ٹرین کا یا جہاز کا ٹکٹ خریدتے ہیں. ٹھیک، سمجھ میں آیا؟ آگے دیکھیں.
قید زمان، دی شب، امشب، فردا شب. قید زمان یہ کیا ہوتا ہے؟ قید زمان وقت کی قید. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وقت بیان کیا جاتا ہے لیکن وقت مقید نہیں ہوتا کس وقت، ہے نا. جیسے کہیں گے کہ چند روز قبل، کچھ دن پہلے، اتنے دن، ایک دن، 2 دن، 4 دن، سمجھ رہے ہیں، کچھ دن بعد. ٹھیک ہے، اس میں قید نہیں ہے. ایک مرتبہ باقاعدہ وقت کی قید لگائی جاتی ہے. مثلا کہیں گے رات میں، کون سی رات میں بھائی؟ آج رات میں، کل رات میں، پرسوں رات میں، کہ گزر گئی رات، اس رات میں. سمجھ رہے؟ کوئی ایسا کلمہ کہ جو وقت کو معین کر دے، جو وقت کو مشخص کر دے، جو وقت کے لیے قید بن جائے، اس کو کہتے ہیں قید زمان. جو زمان کو مقید کر دے، جو وقت کو مشخص اور معین کر دے. جیسے دی شب، کل گزری ہوئی رات. اب کل گزری ہوئی رات کہہ دیا تو اب تمام اور راتیں ختم ہو گئی. وقت کیا ہو گیا؟ مشخص ہو گیا، معین ہو گیا، قید لگ گئی. ایک قید آنے سے دوسری اور راتیں کیا ہو گئی مولانا؟ ہاں، وہ ذہن سے نکل جائے. دی شب، کل گزری ہوئی رات. ام شب، آج جو آنے والی رات ہے. فردا شب، کل جو رات آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے دنوں کے بارے میں بتایا تھا. امروز، دیروز، پریروز، فردا، پس فردا، بالکل ایسے ہی رات. ام شب یعنی آج جو رات آئے گی. دی شب جو گزر گئی رات. فردا شب جو کل رات آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، دیکھیں قید زمان، زمانے کی قید. دی شب، کل گزری ہوئی رات، جو رات گزر گئی اس کو کہتے ہیں دی شب. جیسے روز کے بارے میں کہتے ہیں دیروز. دیروز یعنی گزرا ہوا کل. دی شب یعنی گزری ہوئی رات. ام شب، آج کی رات، یا امروز، آج کا دن. ٹھیک. فردا شب، کل آنے والی رات. فردا شب، کل جو رات آئے گی. جیسے کہتے ہیں خالی فردا کہتے ہیں. دن کے لیے کیا کہتے ہیں؟ فردا. فردا یعنی کل، کل کا دن. لیکن شب لگا دیں گے فردا شب تو اس کا مطلب ہوگا کل کی رات جو آنے والی. اب دیکھیں اب یہاں شنبہ، ایک شنبہ، دو شنبہ بنا ہوا ہے. ٹھیک. اور سے شنبہ یہ امشب ہے، آج کی رات ہے. فرض کر لو آج کیا ہے؟ سے شنبے کی رات ہے. اور حقیقت میں بھی ایسے ہی جو رات آئے گی، کون سی رات آئے گی؟ سے شنبے کی رات آئے گی نا. جی ہاں. تو یہ سمجھاؤ کہ امشب یعنی سے شنبے ہے. تو دی شب کیا ہوگا؟ دو شنبے ہوگا. پری شب کیا ہوگا؟ ایک شنبہ ہوگا. سے شب قبل، پھر چلا جائے گا شنبے. آگے آئیں گے تو فردا شب یعنی چہار شنبہ. پس فردا شب یعنی پنج شنبہ. جمعے کی رات جو آئے گی کہیں گے سے شب بعد. تو 2 دن پہلے اور 2 دن بعد کے لیے الگ الگ لفظ ہیں، لیکن 2 دن سے پہلے یا 2 دن کے بعد ہو تو پھر گنتی لگاتے ہیں. کہیں گے سے شب قبل، چہار شب قبل، پنج شب قبل. یا کہیں گے سے شب بعد، چہار شب بعد، پنج شب بعد. اس طریقے سے کہیں گے. بھائی گزرے ہوئے دنوں کے لیے دی شب، گزرے ہوئے راتوں کے لیے دی شب، کل کی گزری ہوئی رات. پری شب 2 دن پہلے گزری ہوئی رات، تو 2 دن تک کے لیے آئے گا. دی شب، پری شب گزرے ہوئے. اور آنے والے کے لیے فردا شب، پس فردا شب. ٹھیک ہے. یہ چند کلمے آپ کو یاد کرنا ہے. یہ دن کے ساتھ بھی لگتا ہے اور روز کے ساتھ بھی لگتا ہے. مثلا فرض کریے یہ شب ہے اور یہ
روز. شب یعنی رات، روز یعنی دن. ام خالی لگا دیں. ام یہ آج ہو جائے گا. ام شب آج کی رات. ام روز آج کا دن. دی لگا دیں. گزرا. دی شب گزری ہوئی رات. دی روز گزرا ہوا. پھر لگا دیں قریب. ٹھیک. قری شب یعنی 2 دن پہلے والی رات. قری روز یعنی 2 دن پہلے. ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا. اب بعد کیا لگانا ہے؟ یہ تو پہلے کا ہو گیا. یہ 2 دن پہلے کی بات ہو گئی. اب 2 دن بعد کیا کہیں گے؟ فردہ. کیا کہیں گے؟ اب وہاں شب میں تو آتا ہے لیکن دن میں نہیں آتا. دن میں خالی فردہ آئے گا تو یہ روز کٹ جائے گا. خالی کہیں گے فردہ. اس سے مراد ہوتا ہے کل کا دن، کل جو آنے والا دن ہے. نہیں کہیں گے فردہ روز، غلط ہے. آنے والے دن کے لیے روز نہیں لگاتے، خالی فردہ. لیکن شب میں لگتا ہے فردہ شب یعنی کل جو آئے گی رات. تو اس میں نہیں آئے گا، اس میں روز نہیں آئے گا. فردہ تو آئے گا، فردہ آئے گا لیکن روز یہ کٹ ہو جائے گا. خالی فردہ. فردہ یعنی کل کا دن. فردہ شب کل آنے والی رات. فردہ کل آنے والا دن. اس کے بعد پھر لگ جائے گا پس. پس فردہ. پس فردہ شب. اس میں خالی پس فردہ آئے گا، روز نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ پس فردہ روز نہیں آئے گا. ٹھیک. تو گزرے والا ہے رات اور دن میں کیا لگتا ہے؟ دی لگتا ہے. اس کے بعد دی شب دی روز. پری شب پری روز. ٹھیک. اس کے بعد اب گنتی لگے گی. سے روز قبل، سے شب قبل، 4 روز قبل، 4 شب قبل. اچھا بعد میں آ جائے. دن کے لیے فردہ آتا ہے اور رات کے لیے فردہ شب آتا ہے. ٹھیک. روز دن والے میں روز نہیں لگے گا، خالی فردہ یعنی کل کا دن، پس فردہ یعنی پرسوں کا دن. لیکن رات میں لگائیں گے تو فردہ شب یعنی کل کی رات، پس فردہ شب یعنی 2 دن بعد کی رات. اس کے بعد پھر گنتی لگے گی. کہیں گے سے روز بعد یا سے شب بعد، 4 روز بعد یا 4 شب بعد یا بعد از بھی کہتے ہیں، کہیں لگتا ہے. چلیں یہ دیکھیں. 20 سے پڑھیں. دیکھیں. ام شب من ام شب بخانه پدرم می روم. من ام شب بخانه پدرم می روم. میں آج کی رات اپنے بابا کے گھر جاؤں گا. من ام شب میں آج کی رات بخانه پدرم اپنے باپ کے گھر می روم جاؤں گا. ہاں اب یہ دیکھیں. چونکہ گزرے ہوئے دن کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے، لہذا جو گزرے ہوئے میں فعل لگے گا وہ آنے والے میں نہیں لگے گا. آنے والے میں آنے والا فعل لگے گا یعنی مضارع. اور جو دن گزر گیا ہے، جو رات گزر گئی، اس کے لیے ماضی لگے گا. اسی لیے کیا ہوا بھائی؟ ہلا دیا گیا کسی نے؟ گیا کیا ہو گیا؟ اینٹا اٹھا لا کے رکھ دے، بھاری پڑے گا تو دبا کے رکھے گا. پتھر لا کے رکھے گا. کتاب میں زور زیادہ نہیں ہے، وہ پتھر لا کے رکھو.
प्रोजेक्टर खामखा ले लिया, जो वो ले लिए होते कायदे का अच्छा कंप्यूटर तो काम आया होता। अब सही रहेगा। चलो हाँ चले। मन दीशब खाने पेदरम रफ्तम, अब नहीं कह सकते मीरमम, क्यों? इसलिए कि एक रात पहले की बात हो रही है, एक रात पहले गुजर चुकी है, तो गुजरे हुए ज़माने के लिए गुजरे हुए ज़माने का फेल लाना पड़ेगा, यानी माजी। इसीलिए कहा है रफ्तम। मन दीशब खाने पेदरम रफ्तम, मैं कल रात अपने बाबा के घर गया। मन परिशब खाने पेदरम रफ्तम, मैं परसों रात अपने बाबा के घर गया। मन से शब कब्ल बिखाने पेदरम रफ्तम, मैं 3 रात पहले अपने बाबा के घर गया। ये सब गया। लेकिन इधर मन फरदा शब बिखाने पेदरम मीरमम, मैं कल रात अपने बाप के घर जाऊंगा। मन पस फरदा शब खाने पेदरम मीरमम, मैं परसों रात अपने बाबा के घर जाऊंगा। मन से शबे बाद बिखाने पेदरम मीरमम, मैं 3 रात बाद अपने बापा के घर जाऊंगा। अब ये देखिए लुत्फन तवज्जो कुनी, फेले गुज़िश्ते रफ्तम रफ्ती, ठीक। फेले गुज़श्ते का मतलब ऐसा फेल जो गुजरे हुए ज़माने पर दलालत करे, जो बीते हुए समय पर बताए कि बीते हुए समय में गुजरे हुए ज़माने में फेल अंजाम पाया है। अब दोनों को तुम लोगों को एक साथ ले करके चलना है, माजी और मुज़ारे। माजी और इधर माजी यानी ज़माने में, हाँ गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना। मुज़ारे यानी मौजूदा या आने वाले ज़माने में किसी काम का होना, ठीक है। तो माजी और मुज़ारे इस दोनों के सेगे अलग अलग होते हैं, समझ रहे हैं। इसका मैंने बताया कि मस्दर से नून हटा दोगे तो माजी बन जाएगा। किसी भी मस्दर से नून हटा दोगे तो माजी का पहला सेगा बन जाएगा। जैसे रफ्तन से माजी क्या आ जाएगा? ये थोड़ा मुश्किल है, इसका आएगा मीरवत। याद लेकिन रखना पड़ेगा आपको, किस मस्दर से माजी क्या आता है, मुज़ारे क्या आता है। ये याद नहीं रहेगा तो कभी लिखना पढ़ना सही हो ही नहीं सकता। ये ज़हन नशीन करना पड़ेगा आपको। ये तो बिल्कुल आसान है, मस्दर लिया, मस्दर से नून गिराया, माजी बन गया, कुछ करना ही नहीं। पहला सेगा हो गया रफ्तन, ये मीरवद अब इसमें लगा सकते हैं इसी को इसमें भी लगा दो। वो मीराबाद आना मीराबाद तू मीरा भी शुमा भी, इसे भी कह सकते हो। रफ्त आना रफ्तन तू रफ्ती शुमा रफ्ती, ठीक। ये हो गया। अब देखें फेले गुज़िश्ता रफ्तम रफ्ती, ये रफ्तम रफ्ती किससे बना है? मस्दरे रफ्तन से। रफ्तम मैं गया, रफ्ती तू गया। देखें
من دیشب بخانہ خواہرم رفتم، میں کل رات اپنی بہن کے گھر گیا. میں کل رات یا گزری ہوئی رات، دیشب یعنی گزری ہوئی رات، میں گزری ہوئی رات یا کل کی رات اپنی بہن کے گھر گیا. من فردہ شب، فردہ شب یعنی آنے والی رات. من فردہ شب بخانہ برادرم، نہیں کہیں گے رفتم، کہ وہ تو وقت آیا ہی نہیں. من فردہ شب بخانہ برادرم می ربم، میں کل رات اپنے بھائی کے گھر جاؤں گا. اب آئیے یہاں دیکھیں، من امشب یہ ایسے رہے گا. دیکھیں یہ بیچ میں دیشب پریشب سے شب قبل لکھا ہے نا، وہ ایسے لگے گا. من امشب بے تہران رفتم، من دیشب بے تہران رفتم، من پریشب بے تہران رفتم، من سے شب قبل بے تہران رفتم. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک من کو یہ چاروں جو شب ہے، یہ چاروں شب سے جوڑ کے بے تہران اور پھر پہلا والا رفتم، پھر اس کے بعد دوسرا تو امشب بے تہران رفتی، تو دیشب بے تہران رفتی، تو پریشب بے تہران رفتی، تو سے شب قبل بے تہران رفتی. سمجھ رہے ہیں؟ ہر ضمیر کو جو قید زمان آئی ہے اس قید زمان کے ساتھ اس کے بعد تہران، اور پھر جو اس ضمیر کے مطابق صیغہ ہے اس سے جا کر کے ملائیں گے. ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے کو خالی پہلے سے ملائیں گے، دوسرے کو دوسرے سے نہ. پہلا والا پہلے تو امشب دیشب پریشب سے شب قبل بے تہران رفتم، یہ چاروں ملا کر کے بے تہران رفتم. یعنی میں آج کی رات تہران گیا، میں کل کی رات تہران گیا، میں پرسوں کی رات تہران گیا، میں 3 رات پہلے تہران گیا. ٹھیک؟ اس کے بعد ادھر آ جاؤ ویسے ہی بالکل. من امشب بے مشہد، اب ادھر می رمم چونکہ آنے والی رات کی بات ہے. من امشب بے مشہد می رمم، من فردہ شب بے مشہد می رمم، من سے من پس فردہ شب بے مشہد می رمم، من سے شب بعد بے مشہد می رمم. تو امشب بے مشہد می روی، تو فردہ شب بے مشہد می روی. اسی طریقے سے جیسے پہلے والے کالم میں پہلی ضمیر کو تینوں چاروں قید و زمان کے ساتھ پہلے والے صیغے سے جا کے ملائیں گے تو ہر ضمیر کے لیے 4 جملے بنیں گے، ہے نا؟ ایسے ہی بعد والے میں بھی، بس خالی فرق یہ ہے کہ پہلا والا ماضی سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا والا مضارع سے. پہلے والے میں گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے، دوسرے والے میں آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں معنی بھی دیا ہے. دی شب نیچے، دی شب یعنی ایک شب قبل، ایک رات پہلے. پریشب یعنی 2 شب قبل، 2 رات پہلے. فردہ شب یعنی ایک شب بعد. پس فردہ شب یعنی 2 شب بعد. ٹھیک؟ چلے یہ ابھی آپ لوگ جو ہے اتنا یاد رکھیں، اتنے کو دہرائیں، باقی جو ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اس کو قاعدے سے سمجھ کے دہرائیے اور پختہ کیجیے.